الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار بنی اسرائیل کے اوپر یہ احسان جتلایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں فرعون اور اہل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ دیکھا کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ عشر محرم کا روزہ رکھتے تھے. حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس دن کا روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے. اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اہل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، اور اس دن کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی ان کی اتباع میں آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ان کی اتباع میں ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی آئندہ سال سے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں اس دن کے شکرانے کے طور پر. 27 رمضان سنہ 1366 ہجری کا رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس کی 27ویں شب کو رات نصف کے بعد یہ اعلان نشر ہوا کہ مسلمان 150 سال کی غلامی کے بعد انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہو گئے، اور ان کو ایک ملک، ایک اپنا ایک الگ مملکت ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا. اور 150 سال کی اس غلامی سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی، اور ان کو اس نعمت سے ہمکنار فرمایا. یہ دن رمضان المبارک کا مہینہ، ذرا ہم یہاں پہ سوچے، اس بات پر تھوڑا سا ذہن دوڑائے، نظر دوڑائے کہ یہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ، 27ویں شب، اور
وہ شب وہ رات سال کے تمام راتوں میں سب سے بابرکت، سب سے مرتبے میں بڑھ کر ہے، ان کا اس رات کا مرتبہ سال کے تمام راتوں سے زیادہ ہے۔ اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا ہے۔ یہ دن ہمارے لیے آزادی کا دن بھی ہے، لیکن آزادی کے ساتھ یوم تشکر کا دن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس غلامی سے نجات دلائی اور ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، ہمیں یہ آزادی کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تو اس کے یوم تشکر کے طور پر ہمیں اس دن کو منانا چاہیے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اس یوم تشکر کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اس کو کیسے اس کا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالی کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ یوں تو سرکاری طور پر، غیر سرکاری طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے، جشن آزادی کا دن اس کو منایا جاتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ذرا یہ سوچا ہے کہ کیا یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکرانہ ہے؟ اگر ہم اس کو یوم تشکر کے طور پر مناتے تو یہ ہم سب سے پہلا ہم کام کیا کرتے کہ یہ یوم آزادی ہمیں کس مہینے میں، کس دن میں ملا؟ 27ویں شب کو، لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج ذرا ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے، ہم دیکھیں کہ ہمارے اولاد کو، اس پاکستان کے رہنے والوں کو کیا اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پاکستان کس مہینے میں، کس دن میں آزاد ہوا تھا؟ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ 14 اگست 1947۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان آزاد ہوا تھا 27 رمضان المبارک کو اور سن 1366 ہجری کو۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم اس کو منا رہے ہیں 14 اگست کے دن کو، لیکن اسلامی مہینے میں ہم اس کو منا نہیں رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو قمری مہینے کے اعتبار سے ہم اس کو مناتے، نہ کہ شمسی۔ اب ہم 1947 کو یا 1366 ہجری کو ہم انگریزوں کے غلامی سے تو آزاد ہوئے، حسی طور پر، جسمانی طور پر ہم ان سے آزاد ہو گئے، لیکن ہم اپنے ذہنی طور پر ان سے آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے ذہن ان کے تابع ہے۔ آج بھی ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ مملکت ہمیں عطا فرمایا، اس وقت سے ہی ہم ان طاغوتی، یہ جو اہل کفر ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، ان کے تمام طریقوں کو چھوڑ دیتے، انگریزوں کے تمام طریقوں کو چھوڑ دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہم اپنے اس ملک کے اندر ملک کا نظام چلاتے۔ لیکن
ہمارے ذہن پھر بھی ان کے غلام تھے. ہم نے اپنے آزادی کا دن بھی منایا تو ان کے ترتیب سے، جو جس ترتیب سے وہ لوگ منا رہے ہیں. اس لیے ہمیں 14 اگست 1947 یاد ہے، لیکن کسی کو بھی یہ یاد نہیں ہے کہ 27 رمضان المبارک سن 1366 ہجری، کسی کو بھی پتا نہیں ہے. چھوٹے تو چھوٹے، بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہے. جب ہم اتنا ہم یاد نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسلامی مملکت کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی مملکت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیسے قانون ہوتے ہیں؟ کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو دنیا کے اندر حکمرانی دے تو وہ کیا کام کریں گے؟ وہ اقاموا الصلاۃ، وہ خود نماز کی پابندی کریں گے. وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. وہ امروا بالمعروف، اور نیک کام کا حکم کریں گے. ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے اپنے لوگوں کو وہ روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور آخری انجام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. یہ ایک مسلم حکومت، حکمران ملک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعار بنایا ہے. تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. کیا ہم یہ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی، 27 رمضان 1366 ہجری سے لے کر آج کے دن تک، 14 اگست 1947 سے لے کر آج کے دن تک ہم نے ایسا کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے، ہماری حکومت نے، ہمارے عوام نے اجتماعی طور پر نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنایا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنا شعار بنایا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنا شعار بنایا ہے؟ ذرا ہم دیکھیں ہم نے کس راستے کو اپنایا ہے. ہم نے ان لوگوں کو اپنایا جب خوشی منانے کا دن آیا تو ہم نے کس طرح خوشی منائی، کس کے طریقوں کے مطابق خوشی منائی. غیر کس طرح خوشی مناتے ہیں؟ غیر جب خوشیاں مناتے ہیں تو وہ گمراہوں کے طریقے میں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا ہوتا ہے. ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ شو شاہ ہوتا ہے. ہم ٹھیک ہے خوشیاں مناتے ہیں، ہم جھنڈیاں لہراتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، اس دن کے اندر مختلف پروگرام بناتے ہیں. لیکن ذرا سوچا ہے ہمارے ان محافل سے اس ملک کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ان محافل کا اس دن کا مقتضا کیا ہے؟ کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہم اس کو یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں؟ ذرا ہم سوچے جس طرح ہم منا رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے جس طرح ہم یہ جشن آزادی منا رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا وقعت ہے؟ ان کی اللہ کے نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ ذرا ہم سوچے. اور اگر ہم اس کو یوم تشکر کے اعتبار سے ہم مناتے تو پھر ہم اس دن میں کیا کرتے؟ یوم تشکر کا مقتضا یہ ہے کہ ہم اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری میں منائیں. اس دن ہم گناہوں سے بچے، روزہ رکھے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، جو انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے، جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب آزادی ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس دن کا روزہ رکھا، اور حضور علیہ السلام نے بھی ان کے اس عمل کی تائید کی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو. تو انبیاء کا شعار کیا ہے کہ اس دن میں ہم روزہ رکھیں شکرانے کے طور پر. اس دن ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس دن ہم
نفلی عبادتیں کرے، نہ صدقے خیرات کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنے نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا. اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اگر ہم اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نعمت کو، ہماری اس مملکت کو تا ابد الآباد اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کامیاب کریں گے. اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، وَإِن كَفَرْتُمْ اس نعمت کی ناشکری کریں گے، خدا را اس پاکستان کی ناشکری نہ کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت ہے اللہ کی، اس کی ناشکری کبھی نہیں کرنا. اگر ناشکری کریں گے تو لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو ہم دعوت دیں گے. تو پاکستان ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. پاکستان کی مثال ایک مسجد کی سی. جب ایک دفعہ مسجد کو بناتے ہیں، اب اس مسجد کی کو آباد کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہوتا ہے. اسی طرح اب یہ پاکستان بنا ہے، اس پاکستان کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر اپنی اس وقت آ جائے تو اس کے اوپر اپنی جان قربان کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکستان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ کی اس نعمت کا شکر